ماشاءاللہ جنہ دا مرشد کامل ہے ذرا محبت دا انداز لے کے اگے آ جاؤ کوئی بندہ پیچھے نہ پوے بڑی مہربانی اہل سنت دی محفل ہے اہل محبت دی محفل ہے بڑی مہربانی اے جتنے نعت خاں دور تو نزدیک تو تشریف کھنا یہ تواڈی کوششاں محبتاں دے وجہ تو ماشاءاللہ اس محفل دے وچ جڑے حافظ صاحبان ہیں یا دائیں بائیں مسجداں دے وچ خطیب ہیں امام ہیں او مہربانی کر کے سٹیج تے تشریف کھنا ہے تاکہ سٹیج دا بھی ایک ماحول بنے کچھ داد دیون والے بندے کچھ محبت کرن والے لوگ سٹیج تے باسن تے والے ایک ذوق ہو سی محفل دا ماشاءاللہ سارے دوست ٹھیک ہے بابا اتو تھوڑا جہا رستہ بنا چھوڑ کاکا نہیں بس اتو درمیان جو نا محترم تھوڑا جہا رستہ بنا چھوڑ پیچھے تکر کاکا انج ہو جائے اے پچھلے بھائی آپ بھی یہ سعادت تھوڑا جہا رستہ بنا دی نہیں باسے ہو گئے پیچھے تکر اے کاکا تسی این چلے ونجو نا پیچھے تکر رستہ ایک بنواؤ پیچھے تکر چلا جائے رستہ ایک بنواؤ توڑ تکر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر مل کے بولو چونکہ قبلہ استاد محترم استاد محمد باق صاحب نے حکم دیتا ہے اشرافت بھائی یہ پنجابی سرائکی لوگ ہیں ذرا انہاں دے نال سابقہ روایات دے مطابق پیاری گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تسی پیار کر دیو ہر سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم نال حاضری دا شرف حاصل تھی پوندا اللہ بار بار ایسی محفلاں زندگی وچ بار بار ہر بار لا تعداد بار نصیب فرماوے جنہیں دوستوں کو رومال یا ٹوپی ہے نا ذرا سیرہ نو کج کے بو تاکہ پتہ چلے کہ اسی نبی دے مخلص نہ ہو کر خالص مگتے بن کے آئے ہیں رومال لائے کے آئے ہو پھر کج کے بو اگر نہیں تو پھر مجبوری اگر رومال یا ٹوپی ہے اس نو جھولی اچ نہیں اپنے سر تے رکھو اللہ تعالیٰ اس سر نو سلامتی دے نال سرفراز فرماوے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نہیں یہ تہاڈا پہلا نعرہ اندے وچ جوش محبت ہوئے نعرہ تکبیر جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے ہاتھ چاہ کے بولے نعرہ تکبیر ساڈا سنیاں دا بریلویاں دا عقیدہ ہے کہ دو جہانوں کو بناون والا خدا ہے دو جہانوں کو وساون والا مدینے والا سونا مصطفیٰ ہے تو پھر ہاتھ چاہ کے اللہ نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت مل کے بولو نعرہ رسالت خوش ہو کے بولو نعرہ رسالت یہ کسائیں دی محفل چاون دی خوشی ہے میلاد مناون دی خوشی ہے اپنے آپ کو نبی دا سچا سچا اچا امتی صداون دی خوشی ہے وہ ہاتھ بھی چاہے تو ذرا گج وج کے علاوے نعرہ رسالت اللہ ذوق سلامت رکھے ہر سال دی طرح ہی سال بھی تواڈا جوش جوان محبت انمول ہے نعرہ رسالت سارے بولو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محفل میلاد مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ محمد عزیر مری صاحب آقا دی ذات بابا زبلند صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کدا کرمتی سی لجپال مڈا سبحان اللہ تیندے شہر دیاں گلیاں گھمساں لا دید جناب دے روزے تے خوش تھی ساں کھڑ جھمساں تے مٹ ویسن درد علم سارے تے جدا جالی پاکن چمساں آزاد امن دی چھات لے جدا چادر تان کے سنسا سا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا
محمد، کوئی زبان خاموش نہ ہے، سب مل کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا محمد۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، ایتے وچ قرآن دے آیا ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، ایتے وچ قرآن دے آیا ہے، میری اس تیرے مت وسدی ہے، میری اس تیرے مت وسدی ہے، جنہ پیار حضور نال لایا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسی زلفیں، ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، ایسی زلفیں، ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، بروز معاشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسی زلفیں،
ऐसा चेहरा न यूं किसी में शबाब होगा। पड़ी है लाशें करबला में हुसैन का सर कहाँ है बोलो। पड़ी है लाशें करबला में हुसैन का सर कहाँ है बोलो। जवाब आया, जवाब आया, कहीं वो नेज़े जवाब आया, कहीं वो नेज़े पे पढ़ता उम्मुल किताब होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। न ऐसा चेहरा न यूं किसी में शबाब होगा। क्या बात है दोस्तों। नन्हे मुन्ने नात खान जनाबे मोहम्मद उज़ैर मेरी साहब आप मनकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश फरमा के हम सब के क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे। इस इज़्ना में हमारे मेहमान ज़ी वक़ार इज़्ज़त माब जनाब क़िबला हाजी मोहम्मद अनवर साहब तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपके इल्म में मोहब्बत में लातदाद बरकतें अता फरमाए। तो जिस तरह पहले भी तरतीब और तरकीब का ऐलान किया है, अज़ीम नात को शहर जनाब मोहम्मद याकूब साहब उनकी हाज़िरी के बाद हमारे मुल्क के मारूफ सना खां गदाए शहर तजल्लियात जनाब मोहम्मद शफीक अहमद शकूरी साहब जो कि बड़ी शराफत के साथ बैठे हैं दरबार में खूबसूरत हाज़िरी पेश फरमा के हम सब के क़ुलूब अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएंगे। अल्लाह आप सब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और मुस्तफ़ा नात कौंसल के हर रुकन की अल्लाह ताला मदीने में बार बार हाज़िरी अता फरमाए। हर मेरे आका का मंगता दुनिया के जिस कोने में भी है अल्लाह उसे बात व शात फरमाए। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का हुक्म हुआ, वहीं से अपनी नौकरी का आगाज़ करते हैं। मेरे पीर नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं कि दफ्तर तेरा सिया या धुला है आजा, क्योंकि मालिक तेरा फजल पे तुला है आजा। जो सरकार की महफिल में नेक नीति से आया है हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। जिसको जितना मेरे सरदार दो आलम आका से प्यार है हाथ उतना बुलंद होना चाहिए, सुभान अल्लाह उससे भी बुलंद होनी चाहिए, क्योंकि कलाम पीर नसीर का सुनना है तो फिर मोहब्बतें भी बांटना पड़ेंगी। तो वजह है मेरे सामने कराम मेरे नसीर मिल्लत साईं रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि दफ्तर तेरा सिया या धुला है बेख्याली है, ख्याल क्या देवा हूँ बेमिसाल दी मिसाल क्या देवा हूँ बेमिसाल दी मिसाल क्या देवा ए जान देसा हूँ दी अमानत है सुचेंदा ए हाँ जो नाल क्या देवा बेमिसाल दी मिसाल क्या देवा बेमिसाल दी मिसाल क्या देवा। तो वजह है मेरे सामने कराम बेख्याली है ख्याल क्या देवा हूँ बेमिसाल दे मिसाल क्या देवा ए जान देसा ए जान देसा ए जान देसा हूँ दी अमानत है सुचेंदा ए हाँ जो नाल क्या देवा। और मेरे पीर नसीर साईं ने क्या खूब हसीन बात कही कि दफ्तर तेरा सिया या धुला है आजा। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी, बात उसकी बनेगी जो नबी की नात सुनने में मसरूर नजर आएगा, जिसका सीना नबी की मोहब्बत से भरपूर नजर आएगा, उसकी सुभान अल्लाह में नबी के प्यार का नूर नजर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। भाई दफ्तर तेरा सिया या धुला है आजा आजा, दफ्तर तेरा सिया या धुला है आजा। हम यहाँ किस लिए आए हैं? साडा काम फकत गुजारिश करनी, मालिक ने करम दी बारिश करनी, वो बंदा पक्का जलती होया जिसकी बेड़िया का सफारिश करनी। और हम सुनियों का बरेलवियों का नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने वालों का नबी का नाम अजान में आए, खत्म शरीफ की महफिल में आए, जहां भी आए नबी के नाम चूमने वालों का यह अकीदा है रब पेश हर कहते माजी करे सी सारी गुजरी उथे ताजी करे सी, रब जहन्नमिया को जन्नत खाल के हसनैन दे नाने को राजी करे सी। फिर दफ्तर तेरा सिया या धुला है, ये खुशबू वाले भाई आए, इनके साथ भी आपने मोहब्बत करनी होगी। दफ्तर तेरा सिया या धुला है, ये को नबी दी अतात ना दे बोले सुभान अल्लाह।
دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے بھائی آجا مالک تیرا. اور قبلہ بھائی محمد بخشا میرے پیر نصیر الدین نے غلامان مصطفیٰ کے لیے ایک حسین تحفہ پیش کیا کہ مفلسی میں امیر رہنے دو، زلف واللیل کا اسیر رہنے دو، مجھے شہنشاہوں کا کوئی بھروسہ نہیں، سرکار دو عالم کے گلی کا فقیر رہنے دو. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا بھائی آجا، دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا. آؤ 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 در سرکار پہ روتے ہوئے آؤ، اپنے منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. مذکور ہے قرآن میں بخشش کا سلیقہ، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ the reference of the verses of the Holy Quran, the Holy Book. آؤ آؤ در سرکار پہ روتے ہوئے آؤ، اپنے منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. اتاری بھائی یہ بات سچی ہے نا؟ آؤ آؤ در سرکار پہ روتے ہوئے آؤ، اپنے منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. ارے مذکور ہے قرآن میں بخشش کا سلیقہ کہ سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا. چلو سریکیو بے شک نہ آلاؤ لیکن جملہ میں بہت حسین پہ بڑھنا. اکھیاں دی لہو جھال مدینہ تو بنی ہے، ہانج پلکیں دی بھائی وال مدینہ تو بنی ہے. میں کچھ بھی نہ ہم میڈا مقدر بھی سیاہا، بن پئیے کوئی گال مدینہ تو بنی ہے. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے اکھیاں دی لہو جھال. یہ کو بھئی آپ شاعر ہے نا، آپ اس قافیے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ گئے ہیں. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے اکھیاں دی لہو جھال مدینہ تو بنی ہے. اور دوستان محترم میں ایک شعر پڑھتا، پتہ نہیں کتنے لوگ اس نے سن کے خوش تھی سن. لفظ بڑا قیمتی دیندہ بھی ہیں. دوستان محترم بہت بڑا جملہ دے رہی ہیں کہ زبر دی تھامیں زیر نہ لگے، وقت چپالدہ پھیر نہ لگے، نہ سڈن تو عمرہ لگ جائے ساد لمن وال دیر نہ لگے. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا آجا بھئی آجا. یہ حسین محفل ہے، یہ حسین لوگوں کے لیے حسین محفل ہے اور نبی کے نوکروں کے لیے وہ محفل ہے جس میں محبت کا پیغام ہے. وہ پیغام برائے عوام ہے، پیغام سرے عام ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کا ایک خاص پہلو ہے. اس کا دل کروٹ لیتا ہے تو اس کی صدا میں مدینے کی صدا شامل ہو جاتی ہے. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا بھائی، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا. او بھائی مایوس نہ ہو، یہ تو کوئی جامی سے سیکھے مدینے کیسا جانا چاہیے. یہ تو کوئی جامی سے پوچھے، یہ تو کوئی میرے رومی سے پوچھے کہ مدینے کیسے جانا چاہیے. یہ کوئی میرے احمد رضا سے پوچھے. کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آؤ حاجیو آؤ حاجیو آؤ حاجیو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے. مینوں نہیں پتا بھی کتنے بندے خوش بیٹھے. پرسوں رات نو شوکت سیالوی صاحب نے مصطفیٰ کریم دے ایک فرمان دا ترجمہ پیش کیتا. میرے آقا فرماندے نے کہ جیڑا میرے ذکر دی محفل چ خوش ہے ہوں تے میں مصطفیٰ خوش ہاں، جس تے مصطفیٰ خوش ہے ہوں تے خدا خوش ہے. جیڑا مجمع چوں سٹیج تے بیٹھے ہوئے چوں خوش بیٹھا وال ہاتھ چاہ کے دسے کہ میں کتنا خوش بیٹھا، سینے دے زور لا کے دساوے میں نبی دے ذکر وچ کتنا خوش بیٹھا. ذرا ہاتھ کو اونچا چاہو، سبحان اللہ کو اونچا اللہ. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا بھئی آجا آجا. اور مایوس نہ ہو کثرت عیسیاں کے سبب اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے پیر نصیر الدین نصیر بولے کہ میں ہوں گدائے کوچائے آلے نبی نصیر. ارے دیکھو تو مجھ کو نعرے جہنم لگا کے ہاتھ. دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا آجا آجا. اور مایوس نہ ہو کثرت عیسیاں کے سبب. اتاری بھائی ایک اور حسین شعر، کیونکہ یہ میرا اصول ہے، میں نے جو ایک سال پڑھا وہ دوسرے سال نہیں، تیسرے سال نہیں، جتنے سال بلا ہر بات میں ایک بات ہوگی، کیونکہ ان باتوں کی کیا باتیں ہیں جو باتیں ان کی باتیں ہیں. میں حسین بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو مزہ دے گی کہ گناہگار چاہتے ہیں ان کا کرم، ان کے کرم کو گناہگار چاہیے.
دفتر تیرا سیاہ یا دھلا ہے پھر آجا، مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا، اور مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، ارے دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ بس ایک شعر پڑھ دیتا ہوں چونکہ سارا ہی اردو کلام تھا، دوست محظوظ نہیں ہوئے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اس شعر پہ سارے بولیں گے جب میں آکھاں ربا ہری وسطہ میرے اندر کون سمانا، جس کا پیر کامل ہے اس کی سبحان اللہ کی مجھے انتظار نہیں، وہ مل جائے گی کہ جے میں آکھاں رب باہری وسطہ میرے اندر کون سمانا، جے میں آکھاں رب اندر وسطہ پھر مقید جانا نہیں مولا، ہر وچ تو ہے ہر تھاں تو ہے، ہر وچ تو ہے ہر تھاں تو ہے، اللہ نور السماوات والارض، مولا ہر وچ تو ہے ہر تھاں تو ہے، تینوں ہر تو پاک پچھانا، میں بھی تو بھی تو، اتھاں بلا کون نمانا۔ تو دوستوں میں بولتا میں سو عظیم نعت گوش ہے جناب محمد یعقوب نادان صاحب۔ ہمارے سنیوں کے نادان اتنے دنا ہیں، پھر جو دنا ہیں وہ تو دنا ہی دنا ہے نا۔ تو دیکھو ان کے تخلص نادان ہے لیکن ایسی دنائی کی باتیں کریں گے، ان کی باتیں دنائی والی ہوں گے، نبی کے پیار کی گدائی والی باتیں ہوں گی، اور اندھیرے والی نہیں روشنائی والی باتیں ہوں گی، اور آشنائی والی باتیں ہوں گی۔ تو سب دوست ہمارے مہمان ہیں، شجاباد کی حسین سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے بعد ہماری آج کی اس محفل کی معروف ثنا خان، مصروف ثنا خان جناب شفیق احمد شکوری صاحب جو کہ میاں چنو سے تشریف لائیں، ان کی حاضری ہوگی۔ اس کے بعد جو انتظامیہ کا حکم ہے اس کے بعد یعنی میرے پاس باقی 3 مہمان بچیں گے، ایک خطیب اہل سنت جناب آصم اقبال نوری صاحب، اور 2 نعت خواں محمد عارف فریدی اور ناصر عباس چشتی صاحب۔ پھر جس طرح آپ کو پتہ ہے تحفے تحائف سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ایک نعرہ سناؤ تاکہ بھائی یعقوب جو ہے نا فٹ ہو جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز اقدس سے فٹ ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ تکبیر۔ سجے کھبے ویکھو جیڑا ہاتھ نہیں چاہتا اس نو آکھو نہ چاہے بھاوے، تساں ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسالت رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، جھٹے بنانا ہے، لہرانا ہے، اور دائیں اور بائیں والے دونوں فرشتوں کو بتلانا ہے کہ میں نبی کی محفل میں کیسے آیا بیٹھا ہوں۔ سرکار کی آمد، جناب محمد یعقوب صاحب۔